شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے وزیر اعظم کا اہم اقدام۔ لبنان سے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے فوری انخلا میں تعاون کی درخواست کا۔ جنگ زدہ ملک میں 600 پاکستانی موجود ہیں۔ شہباز شریف کا لبنانی خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اظہار۔ لبنانی وزیر اعظم کے شہباز شریف کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کسی کو انتشار پھیلا کر مستحکم معیشت کو سبتاز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا یقینی بنائیں کارروائی کے دوران کوئی بے گناہ اور معصوم شہری گرفتار نہ ہو۔ انتشاریوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب اسموگ کے بعد دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بابو سابو تک دھند کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ ڈرائیور حضرات گاڑی کی دھند والی لائٹس کا استعمال کریں۔ مسافر تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ اور گرین شرٹس کا نیا مشن، دورہ جنوبی افریقہ، دونوں ٹیموں کا معرکہ آج سے شروع۔ T20 سیریز میں پہلا میچ ڈربن کے میدان میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ زمبابوے کے خلاف T20 اور ون ڈے انٹرنیشنل سیریز جیتنے کے بعد قومی ٹیم کے حوصلے بلند۔ پیپلز پارٹی نظر انداز کرنے پر سخت نعرہ۔ قومی ایشوز کمیٹی کی حکومتی وفد سے سخت گلے شکوے۔ مسلم لیگ نون اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ اعلیٰ سطح غور کرنے کی یقین دہانی۔ نون لیگ کی سندھ اور بلوچستان میں ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایات۔ ملاقات میں تحفظات کے خاتمے کے لیے ایک اور نشست پر اتفاق۔ مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق اجلاس جید علماء کرام کی شرکت، مفصل مشاورت۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں خدا کا واسطہ مدارس کے پلیٹ فارم پر سیاست نہ کریں۔ بیرونی ایجنڈے کا خوف ہر وقت طاری کیا جاتا ہے۔ مدارس والے کمزور ہیں اور نہ مدارس میں پڑھنے والے۔ کیا بیرونی ایجنڈے والا آ کر ہمیں مدرسے میں تعلیم پر ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ کوئی مدرسہ دہشت گردی یا انتہا پسندی میں ملوث ہے تو بتائیں، ہم خود تالا لگائیں گے۔ ڈی جی مذہبی تعلیم غلام قمر نے کہا کہ قوم نے محسوس کیا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے۔ مدارس سے متعلق بل پیچیدگیوں کے باعث قانونی شکل اختیار نہ کر سکا۔ مدارس پر فضل الرحمان سمیت سب کے لیے قابل قبول حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا مدارس کو قومی دھارے میں لانے اور ان کے رجسٹریشن کے لیے وسیع تر مشاورت کے بعد نظام وضع کیا گیا۔ چودھری صالح حسین کا کہنا تھا کہ مدارس کے معاملے پر علماء نے بہترین رہنمائی کی۔ مدارس کے طلباء کے لیے جو بہتر ہو سکا کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں رجسٹریشن کا مقصد مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں۔ اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے۔ حکومت اس معاملے میں سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ کہا ہم علماء کو بھی اپنی صف میں لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ دینی مدارس کے حقوق کی جنگ تمام مدارس اور علماء کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم ریاست سے تصادم نہیں بلکہ رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ PTI کا 2019 میں مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج بھی ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ مدارس کے رجسٹریشن سے ملکی قوانین مخالف سرگرمیاں رک سکتی ہیں۔ مدارس میں بچوں کو جدید علوم بھی پڑھائے جانے چاہیے۔ فیصل واودہ کے بیانات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ سب کو بانی PTI کی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے صحافیوں کو دھمکیاں، آڈیو سامنے آ گئی۔ اسپیس سیشن کے دوران تحریک انصاف سے جڑے اکاؤنٹ سے صحافی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی PTI کی جانب سے صحافیوں کو دھمکیاں دینے اور کردار کشی کی مذمت، ایسے عناصر کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ بیرون ملک سے آنے والوں کے ایک موبائل فون کے سوا تمام موبائل فون ضبط ہوں گے۔ FBR کا بیگیج اسکیم 2006 میں ترمیم سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری۔ بیرون ملک سے کمرشل مقدار میں اشیاء ساتھ لانے پر مکمل پابندی کا فیصلہ۔ بیرون ملک سے ذاتی استعمال کے لیے ایک موبائل فون لانے کی اجازت ہوگی۔ برہم میں امن و امان کی بحالی کے لیے صوبائی سطح پر سپروائزری کمیٹی قائم۔ دونوں فریقین سے انفرادی اور اجتماعی طور پر بات چیت کے بعد معاہدے پر پہنچنے کے لیے اتفاق۔ کمیٹی کو کابینہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد، علاقے میں امن اور استحکام کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ سیلز ٹیکس کی ناقص حکمت عملی، آئل کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آئل ریفائنریوں اور مارکیٹنگ کمپنیوں کو 6 ماہ میں 53 ارب روپے نقصان کا سامنا۔ پیٹرول اور ڈیزل 5 روپے فی لیٹر مہنگا کر کے کمپنیوں کو نقصان پورا کرنے پر غور۔ وزیراعظم کے نوٹس پر پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔ 11 دسمبر کو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ CJCS تینوں سروسز چیف افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق شہید نے ریکوائلز رائفلز کے عملے کو ہدایات دے کر دشمن کے 16 ٹینکوں کو تباہ کرنے میں مدد کی۔ جنگ کے دوران دشمن کی مشین گن کی گولی سوار محمد حسین کے سینے پر لگی۔ قومی ہیروز کی بہادری اور قوم سے وفاداری ہمارے لیے ہمیشہ فخر کا باعث رہے گی۔ ملک بھر میں موسم سرما نے قدم جما دیا۔ اسلام آباد سمیت سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ کلات اور گردنواں میں سائبیرین ہواؤں کا راج۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -3 اور کلات میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پہاڑوں پر برف باری، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام شوگران، سریپائے اور پر گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ سخت سردی میں گرما گرم مچھلی۔ خضدار میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی بڑھی تو شہریوں نے فش پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ تازہ بھنی ہوئی مچھلی کو خوشبوؤں نے سب کو بھوک بڑھا دی۔ سردیوں کی محفلیں اور چائے کی چسکیاں۔ کوئٹہ کی سرد راتوں میں دوستوں نے چائے کی پیالی کے ساتھ محفل سجا لی۔ نوجوان گرما گرم چائے اور لوڈو کا میچ سجا کر آرام دہ تفریح کا سہارا لیتے ہیں۔